بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے متعلق ایک خوفناک واقعہ بیان کریں گے۔ واقعے کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بیابان شام سے ہوا۔ راستے میں آپ کو ایک پوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے راستے میں بکھرا پڑا ہوا ہے؟ اے اللہ پاک، تو اس شخص کو زندہ کر تاکہ یہ مجھ سے بات کر سکے اور مجھے اپنے متعلق کچھ بتا سکے۔ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کیا وجہ بنی کہ اس کی کھوپڑی اس طرح سے پڑی ہوئی ہے، اور میں اس سے جو بھی سوال کروں یہ اس کا ٹھیک جواب مجھے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا یہ اس کا تجھے صحیح جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، اللہ کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ اس کے بعد کھوپڑی نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، امیر تھا یا پھر غریب، نیک تھا یا بدکار، دراز قد تھا یا پس قد، سخی تھا یا پھر بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ کھوپڑی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا تھا۔ میں سخی اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا کوئی دکھ مجھے نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام عصا بردار جوان اور خوبصورت سرخ قبا پوش با شمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرہ داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرند دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اگر میں اپنے تمام اوصاف و حشمت بیان کروں تو آپ بھی تعجب کریں گے۔ اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے معزین و زریں میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میر شکار قبا پوش و تاج مقلل برسر بازو پہری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام با کمر زریں کلائے گوشہ سرخ قبا پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے، 1000 باصلاح داہنی طرف اور 1000 غلام بائیں طرف چلتے تھے، اور اس کے علاوہ 10,000 پیچھے رہتے تھے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی، اور میرا لشکر بے شمار تھا۔ اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا۔ اور اگر صفت اس زور اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے متعجب ہوں گے، یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 برس تک میں نے بادشاہی کی۔ اس 400 برس میں ایک دن بھی مجھ کو غم و رنج نصیب نہ ہوا، کوئی بھی بادشاہ میرے برابر نہ تھا۔ جو شخص میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی طرح سے 1000 ننگوں کو کپڑے دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں اپنے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود پرستی کرتا تھا۔ یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا،
تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا؟ کیا تو نے ملک الموت کی شکل اور ہیبت دیکھی؟ سو وہ بھی مجھ سے بیان کر۔ تو اس نے بیان کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آج 100 برس ہوئے میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے بہت زور پکڑا اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے رہائش پر گیا، اور تمام اعضاء میں میرے اس قدر سستی آئی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھر میں وہاں سویا رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے، اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا، تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم کو سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دوا دارو کی، لیکن ان کے علاج نے مجھ کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی، اور 5ویں روز میرا حال از حد بدتر ہو گیا، اور میری زبان بند ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا، اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی، اور روشنی جاتی رہی، اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اس حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجا کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لمحے کے بعد ملک الموت سہمناک شکل ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان سے میں نے بہت آہذاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجا بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں اور اس کا کیا سبب ہے؟ جمجا بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، اور داہنی طرف سے بشندگان عالم سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ بائیں طرف اور جو منہ پیچھے کی طرف ہیں ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری تھی اور کس طرح تیری جان نکلی تھی؟ وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا، میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں جو انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی۔ اگر ایک ذرہ بھی اس میں سے زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالیں اور راکھ کا ڈھیر کر دیں، پھر وہ میرے بدن کا رگ و ریشہ پکڑ کر جان تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم، بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل و فرزند اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر بیک وقت ماری جاتی تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور وہ مجھے اچھی مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی، اور منکر نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی آئے جو دنیا میں میرے ساتھ آئے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا اور برائی، نیکی اور بدی کی تھی، سو وہ اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ میں اس وقت اپنا کیا ہوا بھولا تھا وہ اس وقت سب یاد آ گیا، اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل اور ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا،
اور اس کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ وہ خطرناک شکلوں والے مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، یعنی تیرا خدا کون ہے؟ اس وقت میں نے کہا تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی غرض آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس حرکت و دھمک سے تحت سرا تک ہل گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا دین کون سا ہے؟ یہ سن کر اور عقل اور ہوش باختہ ہو گئے اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے اے دروغ گو، تیرا خدا کون ہے؟ میں نے پھر کہا تم ہی میرے خدا ہو۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک غرض آتش مجھ پر مارا۔ اس وقت میں نے کہا اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں، اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں۔ صرف خدا ہی رحمان و رحیم ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ غضب اللہ کا ہو کر نعمت خدا کی کھائے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد مشرق و مغرب کی زمین مجھ کو آ کر دبانے لگی، اور اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں آپ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا چھین لوں گی۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے اور وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خوشنما معلوم ہوتے تھے۔ ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ وہ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ شاید میں اب خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے آواز آئی اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ، اور عرش کے پاس جا کر میں نے 4 کرسی جواہرات سے سجی دیکھیں، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ اور تیسری پر محمد حبیب اللہ علیہ السلام اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشمناک بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کارخانہ آتش تھا اور زنجیریں اور طوق سعیر آتشی اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ آ گیا اور میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ تو یہ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھیو۔ مجھ کو قید شدید میں رکھا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بیٹھا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھو کے بیچ دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر خدا، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام خلق روئے زمین کی ہلاکت ہو جائے، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی اور میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جمجا بادشاہ، آتش دوزخ کی کیسی تھی، وہ بیان تو کرو۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا اے پیغمبر خدا، دوزخ کے درجات 7 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: حامیہ، سعیر، سقر، جہنم، لظا، حتمہ اور حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کوئلے کے ہے، اور وہ ہمیشہ گریہ زاری اور توبہ کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے اے اہل دوزخ، تمہارا مقام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم تو دوزخ ہی کی لکڑی ہو اور برابر جلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجر زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں اس کو سچ کہتے ہیں۔ پس اس جگہ میں نے کچھ کھانے کو مانگا، وہی درخت زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس سے کچھ کھایا تو میرا حلق بالکل بند ہو گیا، اور ایسا بند ہوا کہ نہ کچھ نیچے اترتا تھا اور نہ ہی اوپر آتا تھا۔ مارے درد اور سوزش کے بری طرح میں چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔
تب پیالہ بھر کے پانی گرم جہنم سے لا دیا، اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت پوست ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک جھڑکی کی آواز آئی، اس آواز کے بعد میرا مکمل جسم جل گیا۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتشیں لا کر پہنائیں اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے اور تم نے خدا کو بھی نہیں مانا تھا، نہ اس کے عذاب سے ڈرا تھا۔ تو نے اپنے خالق اور معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی، اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا تھا، اور اپنے بھائی برادر اور مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا، اور نہ حرام خوری سے کبھی ڈرتا تھا، اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا، اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آگ کی جوتیاں مجھے پہننے کو دیں، بس اس کی تپش سے مغز میرا سر سے اور کان اور ناک سے نکل پڑا۔ اے پیغمبر خدا، میرے کھانے کی چیز سوائے آگ کے اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر 70 کنویں آتشی ہیں، اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے سب اس میں موجود پائے، اور اس میں سانپ بچھو بے شمار ہیں، اور جب وہ اپنے دانت بجاتے اس کی کٹ کٹا کی آوازیں 100 برس کی راہ تک جاتی ہیں، اور جب وہ کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے۔ جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا گیا، اور اس میں سے جہنم میں دوزخیوں کے پاس میں جا پہنچا، اور آوازیں چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بوسیدہ جمجاہ بادشاہ سے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ ہمیشہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے، اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے، اور کہا، اے جمجاہ بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ کے، اس چشمے کا بیان اگر آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھڑکی ایسی دی کہ اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، عذاب اس چشمے کا سب عذابوں سے اکبر ہے، اور پہلے جتنے بھی عذاب مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس عذاب سے اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اس کو 100 برس تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھے اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں میں لے گئے اور مجھ کو اس میں جا کر ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 برس کی تھی، اور اس کو بیت الحزان کہتے ہیں، اور کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا، اور لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور تب سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجاہ کو آج دنیا میں برسر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کا کام کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈیاں اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ جمجاہ کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور خداوند قدوس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجاہ بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو خدا کی قسم ہے، مجھ بیچارے گناہ گار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا
تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کا پیدا کنندہ اور سب کا مارنے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دعا قبول فرما، اس بیچارے جمجاہ کو زندہ کر تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور حق عبودیت تیرا بجا لائے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے روز ازل میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر اللہ کا شکر بجا لائے اور خوش ہو کر اس جمجا بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا، اے ہڈیوں، گوشت پوست اور بال وغیرہ سب اللہ کے حکم سے اکٹھے ہو جاؤ۔ تب اللہ کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت پوست اور بال سب اصلی شکل میں واپس آ گئے، اور وہ زندہ ہو کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد مطلق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول پر حق ہیں اور جنت دوزخ سچ ہیں۔ پھر جمجاہ بادشاہ نے 80 برس کی زندگی پائی اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی نماز و روزہ عبادت الہی میں ہمہ تن مصروف رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا۔ آخر کار سر سجدہ مسلمانی پر رکھ کر شربت موت کا پیا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔